بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاجپوری استنجا کے ٹھیلے خارجی بیگن ابن الوقت گٹر کے مینڈک بحذف الحاء حبیبی نے کہا کہ کسی مشہور سنی پیر عالم کے نام سے بریلی شریف سے غلط فتویٰ حاصل کر کے دکھاؤ۔ آب استنجا کا ٹھیلا ابن الوقت خارجیوں کے زرخریدہ غلام، یہاں دکھانے کی ضرورت نہیں، ایسا ہو چکا ہے۔ مفتی غلام محمد ناگپوری کے ساتھ بئی سبب ازہری میاں کے فتوے کو خود ان کے گھر والے رد کر دیے، یعنی تحسین میاں، منانی میاں، جمال رضا اور توصیف میاں وغیرہ نے آب استنجا کے ٹھیلے قاضی شرع فتوے کے ایک ایک حرف کو سمجھتے ہیں۔ یہاں تیری جہالت بتانے کے ساتھ دوسرے مطالب کے لیے سوال کیا گیا تھا، اس کی وضاحت قاضی شرع نے کر دی ہے۔ سوال لاعلمی کی دلیل نہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو تیرے اساتذہ نے بھی درسگاہ میں بارہا تجھ مینڈک سے کچھ نہ کچھ ضرور پوچھا ہوگا۔ کیا تیرے اساتذہ بھی ایسے ہیں؟ ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید میں بارہا سوال کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بارہا سوال کیا ہے۔ اسے وہابی دیوبندی لاعلمی سمجھتے ہیں۔ کیا تیرا تعلق وہابی دیوبندیوں سے تو نہیں ہے؟ تیری پہلی جہالت یہ تھی کہ تاج الشریعہ نے دونوں فریقوں میں بحث کرایا، جبکہ یہ تاج الشریعہ پہ بہتان اور نرا جھوٹ ہے، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ فتوے کے کسی عبارت کا وہ معنی نہیں ہے جو تو نے بیان کیا۔ تیری دوسری جہالت یہ بھی تھی کہ تو نے کفر کو سر منڈانے کا مطلب جانے بغیر حکم سنا دیا، یہ تیری دوسری جہالت تھی۔ اب تیری تیسری جہالت یہ تھی کہ لفظ اگر کے ساتھ جب کوئی حکم ہوتا ہے وہ حکم معلق ہوتا ہے، واقع نہیں ہوتا ہے، تو واقع کر رہا تھا۔ اگر تو باپ کا ایک اور ماں کا نیک حلالی ہونے کے ساتھ گوبر نہیں ہے تو بتا، کیا نسیمی کفر پہ سر منڈائے ہوئے ہیں؟ اگر نہیں تو انہیں کافر کیوں کہتا ہے؟ تیری چوتھی جہالت یہ تھی تو نسیمیوں کو مسلمان نہیں مانتا ہے، اور مجلس میں آ کر اپنے سلام کا قبلہ نسیمیوں کو بنا کر سنی بھائی کہا۔ تجھ سے آخری سوال یہ ہے کہ کیا نسیم اختر قادری کو مسلمان ماننے والوں کو کسی بریلوی عالم نے کافر کہا ہے؟ اگر نہیں تو تم کیوں کہتے ہو؟ تو نے جس آڈیو میں خباثت بکی ہے، ہم اسے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا پڑھ کر تجھے حافظ قرآن کہہ کر ہم نے چھوڑ دیا اور معاف کر دیا، کیونکہ ہم اہل علم لا یعنی باتوں میں نہیں پڑتے۔ تمہارے جیسے کتنے کیڑے مکوڑے بلب کی روشنی میں چمک کر گٹر کے گندے پانی میں بہہ چکے ہیں، جبکہ ہمارے شیخ آج بھی اپنی جگہ چٹان کی طرح قائم ہیں۔ چلتے چلتے آخری بات کہہ دوں کہ جب قاضی شرع نے فرمایا کہ میں ابھی بریلی شریف کا فتویٰ پڑھتا ہوں، تو اس جاہل نے کہا کہ میں تاج الشریعہ کے فتوے کو مانتا ہوں۔ اس پر قاضی شرع نے کہا کہ قرآن و حدیث سے ثابت کرو۔
کہ تاج الشریعہ کے فتوے کو ماننا لازم ہے، دوسرے کا ماننا لازم نہیں ہے، اس وقت وہ کیوں خاموش رہا؟ السکوت کا رضا کے طور پر کہا جائے گا کہ اس کا مطلب وہی تھا۔ اگر مطلب وہ نہیں ہوتا فوراً رد کرتا اور کہتا میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ السکوت کا رضا سے تیری ایک جہالت کا اور پردہ فاش ہوا کہ جو تو نے دل کے ارادے سے استدلال کیا تھا، کیونکہ رضا کا تعلق بھی دل سے ہے، جبکہ یہاں سکوت کا رضا کہا گیا۔ تیرے اس نشانے سے بھی اکابر نہیں بچ پائے۔ تیری یہی حرکت رہی تو کہیں تیری سوئے خاتمہ نہ ہو جائے۔ الیاذ باللہ الامان